السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کا شمار اللہ کے صابر اور شکر گزار بندوں میں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی ایمان، صبر اور شکر کی بہترین مثال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ شام یا عرب کے علاقے میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ دولت، عزت اور بڑی اولاد سے نوازا تھا۔ آپ کا شمار اپنے وقت کے امیر ترین نیک لوگوں میں ہوتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کی زمین بہت زیر خیز تھی اور ہر سال بڑی پیداوار ہوتی تھی۔ آپ کے پاس ہزاروں اونٹ، گائے، بکریاں اور بھیڑیں تھیں۔ آپ کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں جو آپ کی خوشی کا باعث تھے۔ لوگ آپ کی عزت کرتے تھے اور آپ کی سخاوت کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہ صرف مالدار تھے بلکہ انتہائی نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ آپ اپنے مال کا بڑا حصہ غریبوں، یتیموں اور محتاجوں میں تقسیم کرتے تھے۔ آپ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی نہایت عاجزی اور انکساری سے بھری ہوئی تھی۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت اور شکر گزاری دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے کہا، ایوب اس لیے تیرا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے مال و دولت، اولاد اور صحت سے نوازا ہے۔ اگر اسے یہ سب چھین لیا جائے تو وہ تیرا شکر گزار نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی اجازت دی لیکن ان کی جان لینے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کرے تاکہ ان کی صبر و ایمان کو پرکھا جا سکے۔ شیطان نے سب سے پہلے ان کی دولت، اولاد اور جائیداد کو نشانہ بنایا۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام زمین، کھیت اور باغات جل کر خاک ہو گئے۔ ان کی مویشی اور جانور بھی ختم ہو گئے۔ اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا تھا اور اللہ نے واپس لے لیا، الحمدللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام بچے ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور کہا، ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ شیطان نے اگلا وار حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت پر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان کا جسم زخموں سے بھر گیا۔ ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ لوگ ان سے دور رہنے لگے۔ ان کی بیوی کے سوا سب نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ایک نیک اور وفادار خاتون تھی، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنے شوہر کی خدمت کی اور ان کے لیے محنت مزدوری کر کے کھانے کا انتظام کیا۔ وہ ہر وقت ان کی بیماری کا علاج کرتی رہی اور ان کی دلجوئی کرتی تھی۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے بدگمان ہو جائے یا شکایت کرے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنی آزمائش کو اللہ کی مرضی سمجھا اور ہر وقت اس کا شکر ادا کیا۔ ان کی ایمان مضبوط رہا اور انہوں نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی۔ آزمائش زندگی کا حصہ ہے لیکن مومن کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ اور صبر کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ مشکل وقت میں اپنے شریک حیات کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی مرضی کو قبول کر کامیابی کا راز ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کئی سال تک اپنی بیماری اور مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، لیکن جب تکلیف بہت بڑھ گئی تو انہوں نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی۔ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی دعا میں نہ تو شکایت کی اور نہ ہی کسی چیز کا مطالبہ کیا، بلکہ اللہ کی رحمت کا وسیلہ اختیار کیا اور اپنے حالات کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی رحمت اور آزمائش کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی تمام تکالیف کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ زمین سے ٹھنڈا پانی نکلے گا، اسے نہاؤ اور پیو۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو ان کا جسم مکمل طور پر صحت مند ہو گیا اور بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ نے ان کو پہلے سے زیادہ دولت عطا کی اور ان کے بچے بھی دوبارہ عطا کیے۔ ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی دی تاکہ ہماری رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہو۔
جو لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے اور ان کی حالت دیکھ کر دوبارہ ان کے پاس آ گئے اور ان سے محبت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آزمائش کے دوران جو قربانی دی، اللہ نے اس کا بھی بدلہ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے اپنی بیوی کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کی مشکلات کو بھی ختم کر دیا۔ مشکلات میں اللہ سے دعا کرنا اور اس پر بھروسہ رکھنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی وفاداری ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں اپنے پیاروں کا ساتھ دینا ایک عظیم عمل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات عارضی ہے، لیکن ایمان، صبر اور شکر کا انعام ہمیشہ دائمی ہوتا ہے۔ بے شک آزمائش کے بعد آسانی ہے۔